بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز بسم اللہ کے ساتھ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے اور ہمیں ہدایت کے راستے دکھاتا ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ دعائیہ کلمات۔ اے اللہ، اس تحریر کو پڑھنے والے ہر دل کے لیے ہدایت اور سکون کا ذریعہ بنا۔ جو لوگ نامحرم کے فتنے میں مبتلا ہیں اور انہیں اپنی محبت کی طرف لوٹا اور پاکیزہ نکاح کی نعمت عطا فرما۔ اس تحریر کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا اور میرے قلم کو ہمیشہ حق اور بھلائی کے لیے استعمال کر، آمین یا رب العالمین۔ تعارف۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہونا چاہیے نا۔ یہ ناول میں نے فرسٹ ٹائم لکھا ہے، یہ میرا فرسٹ ناول ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا۔ یہ ناول ایک سادہ سی مگر حقیقت پر مبنی کہانی ہے، دو لڑکیوں انا اور نمل کی، جو یونیورسٹی کی ساتھی اور گہری دوست ہیں۔ ان کی زندگی میں آنے والے فیصلے، ان کا ایمان اور آزمائشوں سے نکلنے کا سفر اس کہانی کا موضوع ہے۔ اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں محبت اور حدود شرعی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کا مقصد تحریر، اس ناول کو لکھنے کا مقصد محض ایک کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ نوجوان نسل کو یہ سمجھانا ہے کہ نامحرم سے تعلقات اسلام میں کیوں منع ہے، محبت کو نکاح کے پاکیزے راستے پر لانے کی کیا برکتیں ہیں، ایمان اور صبر سے کس طرح دل کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تحریر ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے دل کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ چلیں ہم ناول کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ نامحرم سے محبت۔ از الحیات یعنی میرا نام، عرف بنت معید یعنی میرا عرف اور تعارف۔ ایک اسلامی اور سبق آموز کہانی۔ جس نمبر 1، صفحہ نمبر 1۔ انا اور نمل دونوں یونیورسٹی کی ساتھی اور بہت اچھی دوست تھیں۔ انا کا مزاج نرم اور حساس تھا، جبکہ نمل خوش مزاج لیکن کچھ حد تک جذباتی۔ دونوں دینی گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں اور اکثر دینی معاملات پر بھی باتیں کرتی۔ ایک دن لیکچر ختم ہونے کے بعد نمل نے انا سے کہا، تم نے دیکھا ہے آج کلاس میں نیا لڑکا آیا ہے؟ تو انا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں دیکھا ہے، لیکن نمل یاد رکھو ہم مسلمان لڑکیاں ہیں، نامحرم سے زیادہ بات کرنا یا غیر ضروری تعلق رکھنا جائز نہیں۔ نمل نے ہنس کر کہا، ہاں بس ویسے ہی کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو انا نے محسوس کر لی۔ صفحہ نمبر 2۔ چند دن گزرے، نمل اکثر اس نئے لڑکے کی تعریف کرنے لگی۔ انا نے اسے سمجھایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، النور آیت نمبر 31۔ یہ حکم صرف آنکھوں کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہے۔ نمل سن تو لیتی ہے مگر دل میں وہ بات اترتی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے انا سے کہا، میں نے اس سے صرف اسائنمنٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ انا نے سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھو ضرورت کی بات ایک حد تک جائز ہے، لیکن بار بار بات کرنے سے دل کا میلان پیدا ہو جاتا ہے اور یہیں سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ نمل نے خاموشی اختیار کر لی مگر دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ چلیں آپ اپنا مجھے ریویو دیں تاکہ میں اگلی پوسٹ شیئر کروں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔